کیونکہ جلسہ گاہ میں ابھی تک ٹوٹل جو وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں وہ کوئی 8-10 ہزار کے قریب ہیں، اور جو ریلیز پنجاب کی اور کے پی کے کی طرف سے آ رہے ہیں ان کی بھی جو ساری تعداد ہم نے اسیس کروائی ہے تو وہ بھی کوئی اسی کے قریب ہے. یعنی یہ انسانوں کا جو سمندر انہوں نے اکٹھا یہاں پہ کرنا تھا، اس کا ٹوٹل فگر جو ہے میرا خیال ہے کوئی 12-15 ہزار کے اوپر آ کے جو ہے وہ ختم ہوگا. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 12-15 ہزار لوگوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس وقت پنجاب پولیس کے کوئی 8 سے 10 ہزار لوگ جلسہ گاہ کے اطراف میں جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس رینجرز ایف سی اور اسلام آباد پولیس کے لوگ جو ہیں وہ کوئی تقریباً 16 ہزار کی تعداد میں وہ 2 شفٹوں میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو یہ 15-16 ہزار کے انسانوں کے سمندر کی حفاظت کے لیے وہ تقریباً 26 ہزار جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ صبح 8 بجے سے جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. یہ اب کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے اور خواہ کس ہیجانی کیفیت میں ملک کو، لوگوں کو جو ہے وہ مبتلا کیا گیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے تو سمجھی ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے. اسی لیے لوگوں نے ان کے لانگ مارچ کا بھی بائیکاٹ کیا اور اب جلسے کا آج کی یہاں پہ گیدرنگ کا بھی بائیکاٹ کیا ہے. لیکن یہ جو 15-16 ہزار لوگ پورے ملک سے جو ہے جن کے ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے اور وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اور ملک کو جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آج آ جائے. اگر اس سے پہلے نہیں آئی تو آج یہ سمجھ لیں اور معاملات کو جو ہے سیاسی اور جمہوری انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ اس جو ہے وہ محاذرے کی سیاست کو، جس سے انہیں نہ کچھ ملا ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ اس کو کوئی بہتر انداز سے آگے بڑھا سکیں. جیسا کہ آپ نے سیاسی طور پہ ان کو دعوت دی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی طور پہ ہی حل ہونے چاہیے، اس کے باوجود اگر آج دھرنا ممکنہ طور پہ اگر اس کا اعلان ختم کرنے کا نہیں کیا جاتا تو اگلے حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ تو اگر انہوں نے آج یہاں پہ دھرنا دینے کا فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ کوئی 500-700 ہزار آدمی رہ جائے گا. تو اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے سردی میں، بیمار ہونا چاہتا ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا چاہتا تو ان کی مرضی ہے. ورنہ ابھی اس پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ کوئی گیدرنگ یا کوئی بڑا دھرنا یا کوئی جسے سیاسی زبان میں پاور شو کہتے ہیں، وہ تو اب آپ کے سامنے ہے. سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقاتی ٹیم نے مراد سعید کو مقتول صحافی کے لیپ ٹاپ کے ساتھ 28 نومبر کو طلب کر لیا. تحقیقاتی ٹیم نے مراد سعید کو خط لکھ کر طلب کیا ہے اور خط میں کہا ہے کہ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے. لیپ ٹاپ کی مدد سے ارشد شریف کے کینیا میں قتل کی حقائق کا پتہ چلانا ممکن ہوگا. خط میں پی ٹی آئی رہنما سے درخواست کی گئی ہے کہ ٹیم سے تعاون کریں. خط میں کہا گیا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے انسانی حقوق سیل کو رپورٹ پیش کرنی ہے. تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ ارشد شریف پاکستان چھوڑنے سے قبل لیپ ٹاپ مراد سعید کو دے کر گئے تھے. قتل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے مراد سعید کو 28 نومبر کو لیپ ٹاپ ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب مراد سعید نے تبصرے سے گریز کیا، تاہم انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو لکھے گئے خط کی کاپی شیئر کی.
اس حوالے سے مراد سعید کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کے مطالبے کی روشنی میں صرف آزاد کمیشن کے سامنے پیش ہوں گا، موجودہ حکومت کی تفتیشی ٹیم کو نہیں مانتا۔ بالی ووڈ کے سینئر اداکار وکرم گوکھلے 77 سال کی عمر میں پونے کے ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فلم، ٹیلی ویژن اور سٹیج کے نامور اداکار وکرم گوکھلے طویل علالت کے بعد 77 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، جس کی تصدیق ان کے اہل خانہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے پونے کے دینا ناتھ منگیشکر ہسپتال میں تشویشناک حالت میں زیر علاج تھے، تاہم آج انہوں نے ہسپتال میں آخری سانسیں لیں۔ اس سے قبل بھی اداکار کے انتقال کی خبر سامنے آئی تھی، جس کی ان کے اہل خانہ نے تردید کر دی تھی۔ وکرم نے 1971 میں امیتابھ بچن کی فلم پروانہ سے بالی ووڈ میں قدم رکھا تھا اور پھر کئی مراٹھی اور ہندی فلموں میں کام کیا، جن میں 1990 میں امیتابھ بچن کی مشہور فلم اگنی پتھ اور 1999 کی فلم ہم دل دے چکے صنم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اکشے کمار کی سپر ہٹ فلم بھول بھلیا میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ مچل ڈک کے فیصلہ کن گول کی بدولت آسٹریلیا نے فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کے میچ میں تیونس کو شکست دے کر 3 قیمتی پوائنٹس حاصل کر لیے۔ آسٹریلیائی ٹیم کو پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن فرانس کے ہاتھوں 4-1 کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آسٹریلیا کے 2 میچوں میں 3 جبکہ تیونس کا 2 میچوں میں 1 پوائنٹ ہے۔ میچ کے دوران تیونس کو 5 جبکہ آسٹریلیا کو 2 کارنر ملے۔ تیونس کے کھلاڑیوں کو فاؤل پلے کا مظاہرہ کرنے پر ریفری کی جانب سے 3 یلو کارڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل گروپ ڈی میں تیونس اور ڈنمارک کے درمیان میچ برابر رہا تھا۔ الجنوب فٹ بال اسٹیڈیم میں گروپ ڈی کے اسٹیج گروپ میں کھیلے جانے والے میچ کے پہلے ہاف کے 23 منٹ میں آسٹریلیا کی بہترین موو کے نتیجے میں مچل نے ہیڈ کے ذریعے خوبصورت گول کیا۔ ساتھی کھلاڑی نے ڈی کے باہر سے ہٹ لگائی، جسے مچل نے جال کی راہ دکھا کر ٹیم کو 1-0 کی برتری دلوا دی۔ 40ویں منٹ میں تیونس کے کھلاڑیوں نے جوابی وار کیا اور تیونس کے کھلاڑی کی ہٹ جو براہ راست گول میں جا رہی تھی، آسٹریلیائی دفاعی کھلاڑی نے خوبصورتی سے کلیئر کی۔ تھوڑی دیر بعد تیونس نے آسٹریلیائی گول پر حملہ کیا، لیکن اس کے کھلاڑی کی ہٹ گول پوسٹ کے برابر سے ہوتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وقفے کے بعد سکور 1-0 تھا۔ دوسرے ہاف میں آسٹریلیائی کھلاڑی نے 2 حملے کیے لیکن گول نہ کر سکے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کوہلو میں خفیہ معلومات پر BLAH کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 9 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیاں 30 ستمبر 2022 کو کوہلو بازار میں دھماکہ کے بعد سے ان دہشت گردوں کی تلاش میں تھیں، جس میں 2 راہگیر شہید اور 19 زخمی ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق یہی تنظیم اور ان کے دہشت گرد علاقے میں اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ دہشت گرد بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے انجینئر اور مزدوروں کو بھی نشانہ بناتے تھے۔ دہشت گرد اب کالو اور کہان میں حملوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ISPR کے مطابق آپریشن آج صبح 6 بجے شروع ہوا۔ گھیرے میں آئے ہوئے دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 9 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ JDC کی طرف سے بڑا اعلان۔ JDC کا بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ کھل گیا۔ اب USA کے لوگ دل کھول کر اپنے عطیات JDC کو دے سکتے ہیں۔ بینک آف امریکہ میں JDC کا اکاؤنٹ نمبر 381066059277 ہے۔ فون نمبر +1 908 549 1364 +1 908 476 8905۔